24 ستمبر 2021 کا یہ خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اصل میں تو ذکر اہل بیت ہی کے عنوان سے معمول ہوگا. کچھ ذکری باتیں اور بھی آ جائے گی. دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ ذکر انشاءاللہ عظمت اولیاء پر بھی ہوگا، کیونکہ سیدنا داتا علی حجویری پڑھی رحمت اللہ آپ کے سے باقی آمد ہے، ان کا بھی ذکر ہوگا. پھر اسی مہینے میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سارے بڑی رحمت اللہ علیہ، آپ کا بھی اسے مبارک ہے. اس نسبت سے کچھ ذکر آپ کا بھی ہو جائے گا. اور اسی مہینے میں امام علی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسن پاک ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن ہے، آپ کی شہادت بھی ہے، تو اس لیے کچھ ذکر خیر ان کا بھی ہو جائے گا، کیونکہ اہل بیت میں تو وہ شامل ہے نا، تو ان کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ. وقت بھی بڑا مختصر ہے، ہم نے آج انشاءاللہ وقت پر دماغ بھی کھڑی کرنی ہے، ویٹ نہیں کرنا. اور میرے مقتدیوں نے عمدہ طریقہ وہی ہے، اللہ کے فضل اللہ صبح ہے طالب کا کرنی تھی، اسی بڑی شہری ہوتے ہیں. یاد رکھیں کہ عظمت اولیاء کا عقیدہ قرآن والا عقیدہ ہے، یہ حدیث والا عقیدہ ہے. کچھ لوگ فضول اعتراضات پیدا کر کے اہل سنت کو پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں، جو بیچارے غلطی پر ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ان کو ہدایت نصیب فرمائے. پہلا ان کا اعتراض عظمت اولیاء پر یہ ہے کہ صاحب تم ولیوں کو وہ لقب دیتے ہو جو صرف خدا کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اردو ٹھیک ہے، پنجابی ٹھیک ہے، اردو ٹھیک ہے، پھر گوڑی چھاڑ دو، گوڑی چھاڑ دو نا، تو ہم کہہ رہے ہیں اردو واسطے گوڑے تو کیا چل رہے ہیں، تگڑا ہو چل رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اب ہم آپ ٹھنڈے دل سے ان سے پوچھئے کہ وہ کون سا لقب ہے جو خدا کا تھا ہم نے ولیوں کو دے دیا. تو پہلا رسول بولیں گے وہ جیتاتا تو اللہ ہوتا ہے، وہ جی کیا کہیں گے بھائی سارے بولے تو صحیح نا، سارے بولے ماشاء اللہ تمہاری علانیہ ہو گیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ داتا، آپ کہتے ہیں کہ داتا غالبہ شفیع عالم سیدنا علی حجویری ہے. یہ پہلا سوال ہے، تمہارے کو بھی کبھی ہویا یا نہیں ہویا؟ بولو ایجر نہیں کرنا، زبان کا بولنا ہے، ایجر کوئی بولنا نہ ہویا. بولتے سامین آپ ان سے پوچھئے کہ لاؤ قرآن میں داتا اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے؟ میرا یہاں سے لے کر مکے مدینے تک یہ بحث ہو چکی ہے. ابوظہبی کے ایئرپورٹ پر میری تقریباً گھنٹہ بحث ہوئی ہے، کیونکہ اچھا میں بھی گلا سی تو میرے مولانا بھی گلا سی. اہل حدیث عالم دین سڑکوں کی فارغ سڑک ایئرپورٹ پہ کرنا کی سی. تو میں نے ان کو یہ اطلاع دی ہے، میں نے پوچھا کہ قرآن میں اللہ کے لیے داتا آیا ہے؟ کہتا قرآن میں تو نہیں آیا. میں نے کہا کسی حدیث میں اللہ کے لیے داتا لفظ آیا ہے؟ کیا لگا نہیں آیا. میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے تو وہ لفظ خاص ہے نا جو قرآن و حدیث میں آئے گا. تمہارا بتانا ہے کہ ہم قرآن و حدیث والے، تو داتا لفظ مجھے قرآن سے دکھاؤ کہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے.
داتا مجھے حدیث سے دکھاؤ. جب میں نے یہاں رگڑا دیا تو کہتا دینے والا تو اللہ ہی ہے. دینے والا اللہ. یار بولو تو صحیح اللہ. تھوڑا دھکا لا کے میں نے اسٹارٹ کر دیا نا پھر تسی آرام سے بیٹھے رہے. میں نے کہا بھائی پہلا لفظ تو حال ہو گیا کہ داتا اللہ کے لیے قرآن میں حدیث میں کہتا حال ہو گیا. میں نے کہا اب اگلی بات کر. کوئی لگا دینے والا ہے تو اللہ. بولے دینے والا ہے تو میں نے کہا بھی دیکھیے اللہ فرما رہے تھے میرے بابو فرما دے اللہم مالک الملک. اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے. تؤتی الملک من تشاء. پھر تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. میں نے کہا جس کو ملک مل جائے اس کو کیا کہو گے؟ بھائی جس کو ملک مل جائے ملک کا سربراہ ہو کیا کہو گے؟ بادشاہ. اچھی بات ہے سارے بولے نا کیا کہیں گے؟ بادشاہ. کہنے لگا کہ اس کو کہیں گے بادشاہ. میں کہا پھر بادشاہ تو اللہ ہی ہے. مالک الملک. ابھی پہلے آ گیا کہ مالک الملک تو ہے بادشاہ تو تو ہے. اب تو دل ملک من تشاء. تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. میں نے کہا مولانا قرآن کے ساتھ ساتھ عقل بھی ہونی چاہیے. علم حدیث کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ بھی ہونا چاہیے. عشق مصطفیٰ کے سوا قرآن پڑھو گے ابو جہل کی طرح سمجھ آئے گا, ابو لہب کی طرح سمجھ آئے گا. اور عشق کے ساتھ سمجھو گے تو پھر حضرت بلال کی طرح سمجھ آئے گا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کی طرح سمجھ آئے گا. اور میں نے کیا کہیے ہم تمہارے بارے میں کیا کہے کہ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری. بخاری واسطے ادب چاہیے, بخاری واسطے عشق چاہیے. میں کہہ لگا کیا عشق میں کہ امام بخاری والا. اب امام بخاری والا کون سا عشق ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر حدیث لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا, کپڑے بدلے, خوشبو لگائی, 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ پڑھی, پھر سو گیا. اور خواب میں مجھے سرکار نے فرمایا اے محمد ابن اسماعیل بخاری یہ حدیث ٹھیک ہے اس کو لکھ لو. امام بخاری فرماتے ہیں یہ صحیح بخاری میں نے سرکار دو جہاں سے پوچھ کے لکھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شان علیہ. آمین. کیا بھائی عشق سے معاملے حل ہوتے ہیں. اب میں نے کہا تو بتا کہ مالک الملک, بولیے ذرا میرے مرد سامین, مالک الملک کون ہے؟ یہ کچھ ہی بولے پر تو دل ملک من تشاء. تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے. میں نے کہا جس کو ملک دیا اس کو بھی کہیں گے بادشاہ. جبکہ مالک الملک اصل بادشاہ تو اللہ ہے. اب جس کو رب نے دیا اس کو بھی بادشاہ کہیں گے. آگے بات میں نے کہا تو مومن ہے. کہہ لگا الحمدللہ میں مومن ہوں. یہ تو شرک ہو گیا. کوئی حل ہو, یہ تو شرک ہو گیا. کہہ لگا میری صحابہ کیسے؟ میں نے کہا مومن تو اللہ ہے. مومن تو اللہ کیا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر
مومن بندہ مومن کیسے ہو گیا؟ اب پھنسا بیچارہ، میں نے اگلی سٹ ماری، میں نے کہا اگلی بات بھی سن لے، فاروق اعظم حق اور باطل میں فرق کرنے والا سب سے بڑا تو اللہ ہے۔ اور حضرت عمر کو بھی کہا فاروق اعظم کوئی شرک ہوا یا نہیں؟ میں نے کہا اگلی بات بھی سن، صدیق اکبر سب سے بڑا سچا تو اللہ اکبر اللہ ہی ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور تم نے دنیا میں کہا کہ صدیق اکبر بھی اکبر ہے، یہ بھی سب سے بڑے سچے ہیں، میں نے کہا اللہ غنی ہے، بولو اللہ، پر حضرت عثمان بھی غنی ہے، اللہ علی جن ہے، اور مولا علی کو بھی علی کہا گیا، اللہ بھی مولا ہے، نبی بھی مولا ہے، علی بھی مولا ہے۔ میں نے کہا کوئی شرک ہوا یا نہیں؟ اور بات میں نے کہا نہیں سن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ بھی رؤوف، اللہ بھی، اور سونا نبی بھی، اللہ بھی رحیم، سونا نبی بھی رحیم۔ پھر میں نے کہا بھائی غور کر، تجھے دنیا کہتی ہے مولانا، مجھے میرے ماننے والے کہتے ہیں مولانا، مولانا تو قرآن کہتا ہے صرف اللہ ہے۔ سورہ بقرہ کا ایڈ ہو رہا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک دلیل اور دی، میں نے کہا سورۃ الدہر میں آ رہا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ پھر بھی کہتے سنی قرآن نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا جی جو سنی پڑھتے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے، پڑھتے ہی سنی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تم تو پڑھتے ہو آدھا آدھا، ہم پڑھتے ہیں پورا پورا۔ اور میں نے پچھلے سال میں گیا تھا محرم خوشام کو، یہ سال بھی تھا، حکومت نے گڑبڑ کر دی، کرونا کی آگے صدر کر دی ہمارے لیے، ان کے لیے کرونا آیا پر جہاں میرا پروگرام تھا وہاں کرونا کھڑا کر دیا۔ اور کہا جی کرونا کی دشمنی صرف سنیا نہ ہے، انہوں کوئی مسئلہ انہیں بڑھا کے رکھی ہے، کسی بڑھا کے نہیں رکھی، قصور تو تھوڑا ہی ہے۔ پر آپ نے وہاں اس دفعہ نہیں گیا، پچھلی دفعہ میں گیا تو ادھر شیعہ کی مجلس تھی، ادھر اہل سنت کی تھی، اور درمیان میں صرف ایک تبو تھا بس، اور کوئی دیوار۔ جب میں اسٹیج پہ چڑھا تو ادھر والے ذاکر کا مجمع وہ میرے مجمع کو دیکھ رہا تھا، میں ان کے مجمع کو دیکھ رہا تھا۔ اور مزے کی بات ہے جب میری تقریر شروع ہوئی اسی وقت اس کی بھی ہو گئی کہ یہ بھی نہ سنے جو ایک مسئلہ۔ میں نے وہاں ایک جملہ کہا، بعد میں ذاکر صاحب نے مجھے فون کیا اور وہ پنجابی میں کہہ رہا تھا شادی بڑی ساتھ مار گیا ہوں، سارے مجمع بھی تڑپ گیا تو نہیں گل میں گل کہی تو بھی کہہ لگے تھے سنانے لگے چڑھتے پورے ٹائم سے میں تقریب مکا دی، کوئی آنے نہ آئے بس انشاءاللہ میں تو تقریب ہو جائے۔ میرے مولانا سامنے بات یہ ہوئی، میں نے کہا بھائی سنو، میں بھی واقعی سنی ہوا ہوں، پر کیوں ہوں؟ کیا میں پہلے قرآن نہیں سی پڑھتا؟ بولو، کیا میں پہلے حدیث نہیں سی پڑھتا؟ میں نے کہا سنو جناب، جیڑا ادھا ادھا قرآن دی آیتاں پڑھے وہ بندہ کدے وہابی کدے کوئی ہور اور کدے شیعہ، تے جیڑا ہر آیت پوری پڑھے ہر حدیث پوری پڑھے رب نے خون دے قطرے قطرے میں چالے سنت دا مسلک پا جائے۔ میں کہا جنہیں کوئی اللہ نو پورا سمجھے تے مسلمان ہوئے بغیر گزارا کوئی نہیں،
جڑا قرآن حدیث نو پورا سمجھے سنی ہوئے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حیدری. جان مصطفیٰ. سبحان اللہ. اوتھے پھر اوتھے سبحان اللہ زیادہ آئی سی. اس پاس جدوں میں اے گل کی تھی میرے موجود سامعین میں نے کیا بھی قرآن پڑھ قرآن میں میرا تیرا ذکر بھی آیا ہے. بولو میرا تیرا ذکر بھی آیا ہے. کیا اللہ کہا میں نے کہا اللہ نے فرمایا میرا ذکر اگر تم انسان کا ہوتا نہیں تیری جنس نہیں انسان تیرا ہی ہے. الانسان من نطفہ اے تیری پہچان من نطفہ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. تو بھی سمیع اللہ بھی بصیر دیکھنے والا تو بھی بصیر دیکھنے والا. تو مولوی صاحب فوراً بولے وہ جی جب اللہ پر سمیع بولیں گے معنی اور ہوگا جب بندے پر سمیع بولیں گے سننے والا معنی اور ہوگا جب اللہ پر بصیر بولیں گے معنی اور ہوگا جب بندے پر بصیر بولیں گے معنی اور ہوگا جب اللہ کو فاروق اعظم کہیں گے معنی اور ہوگا جب حضرت عمر کو کہیں گے معنی اور ہوگا جب اللہ کو کہیں گے صدیق اکبر تو معنی اور ہوگا جب حضرت ابو بکر کو کہیں گے صدیق اکبر معنی اور ہوگا جب اللہ کو غنی کہیں گے معنی اور ہوگا حضرت عثمان کو کہیں گے معنی اور ہوگا جب اللہ کو مولا کہیں گے مولا نہ کہیں گے معنی اور ہوگا جب مجھے تجھے اور مولا علی کو مولا کہیں گے معنی اور ہوگا. تو میں نے کہا بھائی اسی طرح آگے بھی چل جب کہنے لگا جب اللہ کو رؤوف کہے معنی اور ہے جب نبی کو کہے معنی اور ہے جب اللہ کو رحیم کہے معنی اور ہے نبی کو کہے معنی اور ہے. میں نے کہا بس نہ کر آگے چل جب اللہ کو داتا کہے تو معنی اور ہے جب ولی کو کہے تو پھر معنی اور ہے. اتنے آگے میں کہا بریک لگ جاتی ہے آگے بھی بول ہم اللہ کے ابھی داتا کا معنی دینے والا بولو داتا کا معنی دینے والا تو کہتا نہیں سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے. میں نے کہا اگر کوئی آپ کی مالی مدد کر تو وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے. مگر آپ شکریہ پہلے کس کا ادا کرتے ہیں کہ جی شکریہ آپ نے میری مدد کی ہے. یہ مجازن کہا کہ مجھے ہی نے دیا ہے مجھے اس نے دیا ہے اس نے یہ مجازن ہے. حقیقت میں دینے والا اللہ ہے. وہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہے. جب ہم بندے کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بھی دینے والا ہے تو مولا رب سے لیتا جا رہا ہے ہمیں دیتا جا رہا ہے. کہتا یہ تو تیری دلیل ہو گئی پر اسپیسیفک دلیل دے نا کہ حضور داتا گنگا سے بھی کچھ دیتے ہیں. میں نے کہا میں تجھے بخاری پڑھ دیتا ہوں اور جوڑ ملا دیتا ہوں. ہم سنی جوڑ والے ہیں توڑ والے نہیں. ہم قرآن پڑھے تو بھی جوڑ ملاتے حدیث پڑھے تو بھی جوڑ ملاتے. ہم شان صحابہ اور اہل بیت بیان کرے تو بھی جوڑ سے بیان کرتے ہیں. بولو ہم توڑ والے کہتا جوڑ کیا میں نے کہا پڑھ بخاری حدیث قدسی اللہ نے فرمایا میں اپنے مومن ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے. کہنے لگا اس کا کیا معنی کرے گا. میں کہا جو تو کر وہی میں کہہ دے تو اس میں لڑائی نہیں کروں گا. جو تو کر وہ میں کہتا جی وہ
ولی کی آنکھ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتی. میں کیا کہ کیوں نہیں اٹھتی؟ نہیں سمجھا. ہاں میں نے کہا کیوں نہیں اٹھتی؟ نظر کم ہو گئی. کیا مسئلہ بن گیا؟ کیوں نہیں اٹھتی؟ مجھے اللہ نہیں اٹھنے دیتا. سبحان اللہ. میں نے کہا جو اللہ نہیں اٹھنے دیتا یہی تو ولی کی شان ہے. اللہ نہیں اٹھنے دیتا یہی تو ولی کی شان ہے. اللہ اپنی آنکھ کا نور ولی کی آنکھ میں ڈال کر بیان کر رہا ہے. فرمایا میں اپنے ولی کے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے. میرا بندہ میرا اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. میں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے. اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا رہتا ہے. میں نے کہا دو ہی چیزیں ہیں, یا تو مان ولی کی آنکھ میں رنگ ہے. تھوڑی ہوئی سبحان اللہ. اور میں کو بالکل آرام میں بیٹھے بھی اگیا رہا کام میں مونی رونا بنائی ہو اسی کیوں خبر ہے سارا مجمع کہے سبحان اللہ. یا تو میں نے کہا مان اللہ ولی کی آنکھ میں ہے, اللہ ولی کے کان میں ہے. کہنا نہیں اللہ الرحمن علی العرش استوى, رحمان تو عرش پر ہے. تو میں نے کہا موسیٰ سے بات کیا ہوئی ہے؟ موسیٰ تو عرش پر نہیں ہے, ان سے بات کہاں ہوئی ہے؟ کہنے لگے جی تورے پہاڑ پہ. میں نے کہا رب نے کیا نہیں فرمایا انی انست رب العالمین. انی آنست نار اللہ. انی آنست نار اللہ. وہاں اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ اس کو آج دنیا والی نہ سمجھیے, میرا نور چمک رہا ہے. لہذا آجا فخلان علیک انک بالواد المقدس طویٰ. جتیا لا کے آپ موسیٰ کو نہیں دپا شپا کریے. میں نے کہا اگر صرف عرش پر ہے تو طور پہ کیوں ملا؟ اگر صرف عرش پر ہے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر شارک کے قریب کون ہے؟ فرمایا تم وہو معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی چلے جاؤ رب تمہارے ساتھ ہے. پھر ہر جگہ کون ہے؟ میں نے کہا یا تو یہ مان کہ ولی کی آنکھ میں اللہ ہے, اس کے کان میں اللہ کی قدرت ہے. میں کیا اس قدرت میں کوئی طاقت بھی ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں سمجھے گا کتنے گل ہے کوئی بیٹھے نشانی لوگوں کے بھائی نہیں سمجھے. میں نے کہا بات کر مولوی صاحب. وہ فرمایا کہ ہماری بڑی دیر تھی, بڑی لمبی بات ہوئی, آپ کو تھوڑی سی بتا رہا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب ولی کی آنکھ میں اللہ, کہتے بڑی اللہ کی قدرت. میں نے کہا وہ کمزور یا طاقت والی؟ اللہ کی قدرت کیسے کمزور ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا پھر مان اگر اللہ کی قدرت میں طاقت ہے تو ولی کی آنکھ میں بھی طاقت ہے. اور وہ طاقت ہمارے والی نہیں سب سے زیادہ ہے. کتنی طاقت ہے؟ کتنی ہے؟ سارے سنا نمبر پڑھنا کہ ولی کہنے لگا کہ میں لاتا ہوں تخت بلقیس, میں لاتا ہوں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا, پہلے تو جن نے کہا, اور جنہوں کی بڑی طاقت ہے نا, جنہوں نے اسلام آباد جانے واسطے ویکسین نہیں نا لوانی پہنی. یہ تو ٹیکے سب لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, مہنگائی کے ٹیکے بھی, ظلم و ستم کے ٹیکے بھی, ایک بچے ساروں بھی لگے رہے ہیں. تو بھیجن کیوں نے کون رہے ہیں؟ سارے خیر خواہ آگے, وہ سارے بھی خیر خواہ ہیں, تو ساری نسلوں نے بھی آپ کو بھیج رہے ہیں.
یہ ہم رپورٹا ملی ہے ہر ضلع چو میاں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے نے انہوں نے اتنے لگن دے ہیں کمال ماشاء اللہ اسی نے واقعہ سارے ڈاکٹر صاحب کو بنا دے انہوں نے پہلی بنا کے دی تھی کہتے پہلے لواؤ سوئی پھر پڑے گی تو انہوں نے بڑھ گئی اور کرتے پھرتے پہنچے کہ یہ انہوں نے بڑھ کے گیا حالانکہ انہوں نے شناختی کارڈ بھی بنا کے پر بھائی تھوڑے ہاتھ کرشمے نے جو مرضی کرو اسی سمجھ گیا کہ کرونا کتنا سیریس ہے تو تسی کتنا سیریس ہو سانو کرونے دی اوقات کا بھی پتہ لگ گیا تو تہاڈی اوقات کا بھی پتہ لگ گیا یہ آتا کدوں ہے زیادہ کدوں ہے انہوں نے دھرنا دینا ہے اسلام آباد وچ انشاءاللہ ہر گلی جو کرونا باہر آئے گا ہاں جی ہر گلی جو آئے گا فکر نہ کریں سکول بند ہو جائیں گے اور پھر جب کرونا آ جاتا ہے پھر پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کیونکہ سارا انہیں آپ پینا ہوتا ہے کرونا نے پینا ہوتا ہے نا اور پھر جناب ہر چیز میں بھی نہ ہو جاتی ہے یہ بھی کرونا نے پائی ہوتے ہیں اپنا ایک موضوع نہیں اسی اپنی گل کریے میں نے اپنی گل سنو بات سنو اللہ کے نیک بندے ولی کی آنکھ میں رب کی قدرت میں طاقت ہے یا کمزوری کیا اللہ طاقت ہے اللہ کی قدرت کیسے کمزور ہو سکتی ہے میں نے کہا کتنی طاقت پڑھ قرآن جن کھڑا ہوا اس نے کہا کہ میں لاتا ہوں تخت بلقیس بیان میں کہہ چکا ہوں نا سنا پوری میں آپ کو سنا چکا ہوں اس نے کہا لاتا ہوں کچہری برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا بولو کچہری برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے جلدی چاہیے شکر کرو تو یہ تو نہیں آخر مولوی صاحب جلد بازی ٹھیک نہیں ہے جلد بازی تو اچھی چیز نہیں ہے بھائی سلیمان علیہ السلام کہہ رہے نہیں کچہری برخاست ہونے سے پتہ لگنا سی وہ بولو تو صحیح چند گھنٹے کی گل سی نا پر فرمایا نہیں مجھے جلدی چاہیے تو پھر جن میں کھڑا ہوا اس نے کہا جی میری طاقت اتنی ہے کہ کچہری کے برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا تو پھر اللہ کا ولی کھڑا ہوا ولی کہنے لگا چھوڑیے جنوں کی طاقت کو مت آزمائیے مجھے آرڈر دیجیے میں لا کے لے کے آتا ہوں فرمایا کب تک لائے گا تو یہ آنکھ یہ جسم کہا جی جب تک آپ اپنی نظر اپنے اوپر ڈالیں گے اس سے پہلے تخت بلقیس ادھر پڑا ہوگا مسئلے میں بڑے بیان کرنے سکتے ہیں اور پورا ہو گیا یہ چیز بس کرنے ہیں اب اگلی بات سمجھے کہ جب وہ آ بھی گیا بولو وہ آ بھی گیا اس کو کہتے ہیں طاقت اولیاء بولو اس کو کہتے ہیں طاقت داتا علی حجویری کو یہ لقب داتا ہم رب کے برابر تو نبی کو نہیں سمجھے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا کیوں جھوٹ بولتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی فرقے کے خلاف بول کے فرقہ واریت پھیلا رہا ہوں میں آپ کا ایمان بچا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ بھی داتا علی حجویری بھی داتا تم نے تو برابر کر دیا میں نے کہا اللہ حقیقی داتا ہے اور اس کا ہر ولی رب سے لیتا جا رہا ہے مخلوق کو دیتا جا رہا ہے داتا کا معنی سبھی کر لو داتا کا معنی سبھی کر لو داتا کا معنی مہمان نواز کر لو تو شرک کدھر رہ گیا آج آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آپ بولو تو صحیح نا کوئی میرا کوئی بھی چیز کرو نا یار مسئلہ سمجھ آیا یا نہیں آیا آپ اگلا سمجھے کہ یہ لقب دیا کس نے ہے یہ کس نے دیا غنی بخش فیض عالم میں نے کہا یہ خواجہ غریب نواز نے دیا ہے ہند الولی خواجہ غریب نواز جس پر ولایت والی روحانیت والی آنکھ ڈالتے تھے کہتے کچھ نہیں تھے اس کی زبان پر خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا تھا انگریزوں نے کیس کر دیا خواجہ صاحب پر اور کیس کیا تھا کہ یہ زبردستی لوگوں کو مسلمان کرتا جا رہا ہے اب سنے ذرا
آئے خواجہ غریب نواز لاگو تو اگلے جج نے پوچھا جی وہ آپ لوگوں کو زبردستی جیسے آج کل بل پاس ہوئے ہیں کہ 18 سال سے کم مسلمان ہو سکتا لاگت ہے بھائی تمہاری گندی سوچ پر اگر ایک بچہ فوت ہو رہا تھا جوانی کی عمر میں اور حضور نے عین آخری سانسوں میں جا کر اس کو کلمہ پڑھایا پتہ نہیں یار ان کا کون سا مذہب ہے کہتے ہیں 18 سال سے کم مسلمان نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا مولا علی نے 11 سال کی عمر میں کلمہ نہیں پڑھا تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے اور تمہاری اوقات کیا ہے جو کلمہ پڑھے گا اس کی زبان کاٹو گے اس کو گرفتار کرو گے کیا تمہاری اوقات ہے صرف تم دنیا کو بتا رہے ہو کہ ہمارا مذہب اسلام سے تعلق ہے ہم پاکستان میں تمہارے نوکر ہیں جو تم کہو گے وہ ہم کریں گے پر ہم بھی زندہ ہیں انشاءاللہ ابھی کوئی 8 سال کا بچہ بھی کلمہ پڑھے میں اپنی جان ہتھیلی کے رکھ کے کلمہ پڑھانے کو تیار کیا اوقات تمہاری اور تمہارے ان گندے قانونوں کی ہم چونٹی کی نوک پہ ٹھکراتے ہیں تمہیں اور تمہارے اس قانون کو لگاؤ جو توحید کا قانون لگانا ہے ہم نے ہم ایسے کالے قانونوں کو ماننے کو تیار ہے ہم تو اس کو بھی کلمہ پڑھائیں گے جو 4 سال کا ہوگا ہم امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کا حیران کن واقعہ دیکھا کہ عمر بچے کی 4 سال تھی اور وہ پورا قرآن حفظ کر چکا تھا تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں جب سیدنا مختار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کی والدہ مائی کاری صاحب کے پاس کہ قرآن پڑھاؤ ہر شان اولیاء سنا رہے ہیں نہیں سنا رہے انہوں نے قرآن پڑھاؤ تو کاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے پوری فاتحہ سنا دی تھی اور اچھا پھر اگلی پڑھائی انہوں نے پوری سورہ بقرہ سنا دی او بھائی آج ہمارے بچے کو ڈراموں کا کیوں پتا ہے فلموں کا کیوں پتا ہے اداکاروں کا پتا ہے انڈیا والوں کا اور مسجد امام مسجد کا نام پتا نہیں ہے ادھر ہی کوئی کمرے کاری مولوی آپ اس آپ پیچھے گئے میں حضور ذرا اٹھو پار ماشاءاللہ کرکٹ کا آج بھی میچ ہو رہے ہیں میں جناب عرض کر رہا تھا کہ توجہ حضرت مختار کاکی ہندی میں روٹی کو کہتے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے اماں کہتی تھی بیٹا نماز پڑھو رب روٹی دیتا ہے اور مسلم میں رکھ دیتی تھی ایک دن نہیں تھی حضرت آئے بھوک لگی ہوئی تھی نماز پڑھی کہا یا اللہ روٹی دے دے پہلے تو امی ہوتی تھی آج امی بھی کوئی نہیں اور جب دیکھا تو ماشاءاللہ جنتی کھانا آیا پڑا تھا سیدہ مریم کے لیے آ سکتا ہے تو حضور کی امتی کے لیے نہیں آ سکتا وہ بھی بنی ہے یہ بھی بنی ہے اچھا خیر قاضی صاحب نے کہا بیٹا پڑھنے آئے ہو یہ سنانے آئے قاضی میں 10 بار اپنی ماں کی گود میں ماں سے سن کے حفظ کر چکا ہوں تو ہمارے بچوں کا تمہیں کیا تکلیف ہوئی کہ کلمہ نہ پڑھو یہ اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے مطلب کیا ہے یہ نہیں پڑھے جب باقیہ کو میرا خیال ہے اللہ اسی بھی قائل ہو گیا نا مطلب کیا ہے اور کہتے ہیں 18 سال سے کم عمر بچہ نہیں پڑھ سکتا میں نے کہا انشاءاللہ سارے پڑھیں گے وہ سارے پڑھیں گے کوئی ہندو سے پڑھے ہم جان میں کھیل کر پڑھائیں گے تو انشاءاللہ تو یہ بات کر رہا تھا خواجہ غریب نواز کچہری انگریز جج کیا لگا آپ کے خلاف شکایت دیا کہ آپ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں فرمایا میں تو کسی کو کہتا بھی نہیں میں تو کسی کو ہوگا میری یہ رپورٹ جو آئی ہے کہ آپ نے فلاں علاقے میں اتنے فلاں میں اتنے وہ کیسے فرمایا جو ہے کہہ لوگ پڑھتے ہیں جاتی نے کام ہو کیسے نہیں سمجھے تو جڑا بیعت کو ہے پھر کچھ کھانا بھی بنتا ہے نا تو جڑا مومن ہے وہ تو غیب تے نہیں مان لے ہوتا ہے اس نے کہا وہ کیسے فرمایا ادھر دیکھو ایسے وہ جتنے کیس دائر کرنے والے مدعی کھڑے تھے نا ان پر جب نگاہ ڈالی تو زبان سے خود بخود کلمہ جاری ہو گیا نعرہ تکبیر اللہ رسالت حیدری نعرہ مصطفیٰ سید صاحب اللہ قادری صاحب میری باری ہوئی بول رہے ہیں
میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ پھر خواجہ غریب نواز کعبہ میں طواف کر رہے تھے. نہیں یار تسی دو بندے رہ گئے سبحان اللہ. پھر تھوڑا پوری کوئی نہیں سنتے یہ بیان سنی لینا جی میں تسی سن رہے ہو. میں تمہیں خواجہ غریب نواز نے ملایا تسی اتنے ہی بیٹھے ہو. سارا مجمع کہے سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز جب طواف فرما رہے تھے بیت اللہ کا تو غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے سید غریب نواز خواجہ عید الولی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو چہرے پہ رب کا نور برس رہا تھا. اب جاگ کے بعد سننا, جاگ کے تمہاری مہربانی جاگ کے سننا. جب حضرت غوث پاک نے پیغام بھیجا کہ میں ان کو اللہ کے قرب کے لیے کچھ دینا چاہتا ہوں, تو خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے آپ سے کچھ نہیں لینا, میرا مرشدی کا عمل ہے. غوث پاک حیران ہوئے کہ یہ بات کوئی عام بندہ کہہ سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس نے مجھے یہ بات کہی ہے. تو آپ نے پھر کشف سے معلوم کیا کہ ان کو فیض داتا حضور عطا فرما رہے ہیں. پھر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اب وہ کتابیں پکڑ کے جھوٹ بولتے ہیں تو وہ جی تو سنی نہیں تھے, وہ تو سنی نہیں تھے. میں کہا بھابی سانا تھوڑے سانا جنہوں نے ماشاءاللہ تاریخی 105 سال اس تو بڑے لمبے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا اگر وہ تمہارے ہوتے تو تم داتا صاحب نہیں جاتے, وہ تو داتا صاحب آئے ہیں. جی وہ سے بات آئے اور دیکھا کہ لوگ 3 ماہ سے بیٹھے ہیں کہ خیر مل جائے, کوئی 4 ماہ سے بیٹھا ہے, پر شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک کو 3 دنوں میں داتا حضور نے نواز دیا. تو پھر کہنے لگے واجی واہ قربان میزبان میں جس نے مہمان کی بڑی جلدی مہمان نوازی کی ہے. غوث پاک یہاں آئے, تمہارے ہوتے تو کبھی نہ جاتے, ہمارے ہیں اس لیے وہاں آئے ہیں, اس لیے وہاں یہ ایک ہی سفر کیا ہے غوث پاک نے مکے مدینے کے علاوہ اور وہ داتا کے در پر کیا ہے. پتا یہ رہا تھا کہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو داتا صاحب سے فیض ملا تو یہ اشعار انہوں نے کہے گنج بخش فیض عالم نہ پڑھو تھوڑی مرضی ہے بھائی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نعت سارا نعت سارا میں ترجمہ نہیں کروں گا. نعت سارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخش جب جھولی بھری گئی خواجہ غریب نواز کی تو فرمایا گنج بخش یہ تو خزانے بخشنے والے ہیں. رب کی رضا کا خزانہ, تقوی کا خزانہ, علم کا خزانہ, عبادت کا خزانہ, اخلاص کا خزانہ, یقین کا خزانہ, تیقن کا خزانہ. گنج بخش فیض عالم, یہاں سے صرف میں نہیں پورا عالم فیض